اپنی ہے ڈگر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اور پروگرام لے کر آئے ہیں مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ آج بھی ایک خوبصورت ٹاپک ہے اور اس سے بہت کچھ ہم نے سیکھنا ہے. درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک خوبصورت حدیث پاک پہلے سن لیتے ہیں. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ. گویا درود پاک پڑھتے جائیں، یہ درود پاک بروز قیامت ہمارے لیے نور کا باعث بنے گا. تو جب بھی کسی محفل میں، مجلس میں، دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھیں، درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ وہ محفل مزید مزین اور ڈیکوریٹ ہو جائے. بات ہے عشق کی، اگر سمجھ آئے. آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آج آپ سے میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے. دنیا میں جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی حفاظت کی جاتی ہے. اگر کم قیمت کی چیز ہو ہم سامنے رکھ دیتے ہیں، زیادہ قیمت کی چیز ہو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، مزید قیمتی ہو تو اس کو بینک میں، لاکر میں رکھتے ہیں، تالے میں رکھتے ہیں. چھوٹی سی موٹر سائیکل ہو یا سائیکل ہو لوگ اپنے گھر کے باہر کھڑی کر دیتے ہیں. مہنگی گاڑی ہو تو اس کے گیرج میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور مہنگی ہو تو اس کے لیے گارڈ بھی رکھا جاتا ہے. کیوں؟ کہ زیادہ قیمتی ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے. انسان اپنی فیملی، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتا ہے کیونکہ ان سے زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن آج ایک ایسی چیز جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بڑی نیسیسری ہے، کیا ہم اس کے لیے اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں؟ آج میں نے اس موضوع پر بات کرنی ہے، اور وہ چیز کیا ہے ضرور بتاؤں گا. لیکن پہلے میں نے آپ کو ایک حکایت سنانی ہے. ایک شخص کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس نے غور کیا کہ جب یہ بچی بڑی ہوگی تو مجھے اس کی شادی کے لیے بڑی رقم کی ضرورت ہوگی، لیکن اس وقت میرے پاس رقم کہاں سے آئے گی. اس نے ایک پلان کیا، گھر میں ایک لکڑی کا بڑا سا باکس بنوایا اور روزانہ اس نے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ، ایک مخصوص رقم اپنی کمائی کی اس میں ڈالنا شروع کی کہ اگلے 15-17 سالوں تک میں اس میں روزانہ رقم ڈالوں گا، اور آفٹر 17 ایئرز جب میں اس باکس کو کھولوں گا تو ایک بڑی رقم جمع ہو جائے گی. روزانہ اس پہ وہ رقم ڈالتا رہا. کئی بار دل چاہا کہ کچھ ایکسٹرا خرچ کروں، کچھ انسان ہوتا ہے کہ فلاں چیز کھا لوں، فلاں کپڑے نئے لے لوں. سوچتا رہا نہیں، بچی کی شادی کرنی ہے تو میں نے اس میں وہ رقم جمع کرتے ہی رہنا ہے. اپنی خواہشات کو جناب اس نے مار کر، اپنے دل پر گویا پتھر رکھ کے، اپنی خواہشات کو اگنور کر کے رقم ڈالتا رہا، ڈالتا رہا، ڈالتا رہا. 17 سال گزر گئے، بچی بھی بڑی ہو گئی. اب اس نے سوچا کہ اس باکس کو کھولنا ہے، لاکھوں روپے ملیں گے، اچھے انداز سے بچی کی شادی کروں گا. جب اس نے اس باکس کو کھولا، جیسی باکس کھول کر اندر دیکھا تو اس کا دل دھک کر کے رہ گیا. ناظرین، پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ اس شخص نے باکس تو بنایا مگر اس باکس میں ایک سوراخ رہ گیا تھا. اس سوراخ سے دیمک داخل ہو چکی تھی، اور جتنی رقم اس نے اس باکس میں 17 سالوں میں جمع کی تھی وہ دیمک ساری رقم کو خراب اور کھا چکی تھی. ذرا غور کیجئے اس شخص کی مایوسی اور افسوس کا عالم کیا ہوگا. ذرا اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچئے. 17 سال کی محنت، 17 سال کی کوشش، جس دن ثمرہ ملنا تھا، جس دن اس کا نتیجہ نکلنا تھا، اس دن سب ہاتھ سے چلا گیا. کتنی مایوسی، کتنی تکلیف. مگر آج یہ حکایت سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ پھر بھی چھوٹا دکھ ہے، یہ پھر بھی چھوٹا غم ہے، کیونکہ ابھی زندگی باقی ہے. وہ دوبارہ کچھ کما سکتا ہے، پیسے ہی گئے تھے نا، جان تو باقی تھی. میں جس دکھ اور جس پریشانی اور جس امپورٹنس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ روزے رکھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیاں کرے. آج کے دور میں نیکیاں کرنا آسان نہیں ہے، ویری ڈیفیکلٹ. اپنے نفس پر گویا بوجھ ڈال کر نماز پڑھتا ہے انسان. دل نہیں چاہتا بہت ساری نیکیوں کا. اگر جو نیکیاں کرنے والے وہ گویا لڑائی کرتے ہیں اپنے آپ سے اور کرتے ہیں نیکیاں. یہ سب کچھ کیا اور بروز قیامت جب بارگاہ الہی میں پیش ہو اور وہاں نامہ اعمال کھلے، ایکسپیکٹیشن یہ ہو کہ بہت ساری نیکیاں ہیں، انشاءاللہ اس کا اجر ملنا ہے، اور وہاں بتا دیا جائے کہ تمہارے اعمال میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایوری تھنگ از فنش، نل اینڈ وائڈ. آپ سوچئے اس شخص کی ندامت کا، افسوس کا، پریشانی کا عالم کیا ہوگا. بیکاز اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے، اب کوئی دوبارہ موقع نہیں ہوگا کہ نیکیاں کر سکے. دیٹس اٹ، فنش.
اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا پاسبل بھی ہے کہ بندہ نیکیاں کر کے قیامت کے دن جائے اور کچھ بھی نہ بچے؟ جی آج میرا ٹاپک ہی یہی ہے اور موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ نیکیاں برباد ہونے سے بچانی ہیں۔ ایسے اعمال ہیں جو نیکیاں برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے رمضان پورا نیکیوں میں گزارا ہے اللہ کی رحمت سے، مگر یہ مسٹیکس کر کے ہم اپنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو چند اعمال ایسے بتانے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلا عمل، سبحان اللہ، the most important thing، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی شخص بہت ساری نیکیاں کرے اور اس کے پاس ایمان ہی نہ ہو تو اب وہ نیکیاں اس کے کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے ایمان یہ گویا ایک طرح سے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ پاسپورٹ ہے جنت میں جانے کا۔ پاسپورٹ ہوگا تو ویزا لگے گا نا۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے، چاہے بہت سارے نیک کام کیے ہیں، جنت میں داخلہ نہیں ہونا۔ تو اب ایمان کی حفاظت کی فکر کبھی ہم نے سوچا؟ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ یار مسلمان پیدا ہوا ہوں تو اب کس بات کی ٹینشن ہے؟ کونین کے والی رب کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب ذرا سوچئے ناظرین کہ نبی پاک تو یہ دعا فرمائیں جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے، لیکن کبھی میں نے دعا کی کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھیو؟ فکر ہوگی تو بندہ اپنی کاروبار کے لیے کیوں دعا کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کیوں دعا کرتا ہے، اپنی روزی کے لیے کیوں دعا کرتا ہے، اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے کیوں دعا کرتا ہے؟ بیکاز وی ہیو وری اباؤٹ دیٹ، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمیں فکر ہے ان چیزوں کی۔ مگر اتنی امپورٹنٹ چیز ایمان، کبھی اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں؟ حالانکہ نبی پاک کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے۔ ایک اور میں نے آج حدیث سنانی ہے ناظرین۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم، اولاد آدم 4 طبقات پر پیدا کی گئی۔ دیر آر 4 categories۔ حدیث کا میں یوں سمجھیے مضمون بیان کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اسی کیٹیگری میں رکھے، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، زندگی مسلمانوں والی گزر رہی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان والی ہی موت عطا فرمائے، ایمان لے کر جائیں دنیا سے۔ آقا فرماتے ہیں سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، غیر مسلموں والی، اور کفر پر ہی خاتمہ ہوتا ہے۔ ایسے بھی کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں۔ مگر تیسری کیٹیگری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر پر ہی زندگی گزارتے ہیں، مگر مرنے سے پہلے انہیں ایمان کی دولت ملتی ہے اور وہ ایمان پر دنیا سے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ اس وقت کائنات میں موسٹ گروئنگ ریلیجن جو ہے، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ تو لوگ کفر پر تھے، اسلام قبول کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ مگر چوتھا جو طبقہ، چوتھی جو کیٹیگری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں بیان کی، از مور یوں سمجھے ڈینجرس ہے، ہمیں ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوں گے، مسلمان ہی جئیں گے، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ جی ہاں، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ اگر بڑی تیزی سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنی بے باکیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کا ایمان بھی اکارت ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے۔ یاد رکھیے ہمیں باؤنڈری دی گئی ہے، اس سے ہم آگے نہیں نکل سکتے۔ اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں، نبیوں، قیامت، جنت، دوزخ، اس کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ یہ ایک باؤنڈری ہے جس کے اندر ہمیں رہنا ہوگا۔ بعض اوقات فلمی گانوں کے ذریعے، بعض اوقات جوکس کے ذریعے ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی قیمتی چیز جو ایمان ہے یہ ہم سے چھن جائے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، لک ایٹ ان کا خوف خدا کیا تھا، ان کی فکر کیا تھی۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ غوث اعظم، ولیوں کے سردار فکر کریں کہ میرا ایمان میں ساتھ لے کر جاؤں، اور ہم جیسے گناہ گار کبھی سوچے بھی نہ، کبھی دعا بھی نہ کریں، کبھی اس کے بارے میں وری بھی نہ ہوں۔ علماء کہتے ہیں جو بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، شیطان کی باتیں مانتا رہے، مرتے وقت، سکرات کے وقت شیطان بہکانے آتا ہے۔ یاد رکھیے احادیث میں یہ مضمون ہے کہ بندہ جب انسان دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، شیطان مرحومین کی روپ میں ان کے چہرے میں سامنے آ جاتا ہے اور اسے ورگلانے کی، اسے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو پکے ایمان والے ہوتے ہیں وہ شیطان کی بات نہیں مانتے، لیکن جس نے ساری زندگی شیطان کی بات مانی، صبح سے شام تک شیطان کو فالو کیا، معاذ اللہ، نمازیں قضا کی، حرام دیکھا، حرام سنا، حرام کمایا، ماں باپ کو ناراض کیا، ڈیلی شیطان کی مان رہا ہے، ڈر ہے
کہ وہ مرتے وقت بھی شیطان کی کہیں بات نہ مان لے اور ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا موسٹ ویلیوبل تھنگ، سب سے زیادہ پریشس، سب سے زیادہ ہمارے لیے برکت والی چیز وہ ہمارا ایمان ہے، اس کی حفاظت کی فکر کیجیے. ناظرین اب دوسرے عمل کی طرف چلتے ہیں. ایک اور عمل ایسا ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. نبی پاک فرماتے ہیں حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، آگ لگتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ لکڑیاں نہیں بچتی، ریزہ ریزہ راکھ ہو جاتی ہے. حسد وہ بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے. آج کون ہے جو حسد میں مبتلا نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر حسد ہے، بھائی کو بھائی سے حسد ہے، بہن کو بہن سے حسد ہے، کاروبار کرنے والوں کو دوسرے کاروبار کرنے والوں سے حسد ہے، محلے والوں کو اپنے مسلمان محلے داروں سے حسد ہے. جی ناظرین، یہ وہ برائی ہے، اور حسد یہ ایک ایسی آگ ہے کہ حسد کرنے والا جو حاسد ہے وہ خود ہی جلتا رہتا ہے، سامنے والے کو ترقی ملتی رہتی ہے، اسے پرابلم ہوتی رہتی ہے. یاد رکھیے یہ بہت برا عمل ہے، سخت ناپسندیدہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ایمان کو مونڈ دینے والا کام ہے. جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، اس طرح حسد ایمان کو خراب کر دیتا ہے. مگر آج کسی کو فکر ہی نہیں ہے، آج کسی کو احساس ہی نہیں ہے. اچھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں تو حسد نہیں کرتا. چلے آج میں کچھ اگزامپل، بلکہ دوسرے لفظوں میں ایک ٹیسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کا، میں اپنا بھی کروں آپ اپنا کریں، کہ کیا مجھے حسد ہے کہ نہیں. نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے بغیر حسد والا دل دیا تو اس سے اچھی کوئی نعمت نہیں ہے. لیکن اگر حسد ہے تو سوچئے ناظرین، میں اپنی نیکیاں خود ہی جلا رہا ہوں، اپنی نیکیاں خود ہی برباد کر رہا ہوں. تو پہلے تو حسد ہے کہ نہیں یہ چیک کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں. تو ناظرین بات ہو رہی تھی کہ کوئی ٹیسٹ لیتے ہیں نا. اب ایک ٹیسٹ، حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کی پہلے تعریف سمجھ لیں. کسی شخص کو کوئی نعمت ملے اور دوسرا یہ کہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں. پہلے تو ڈیفینیشن سمجھ لیں. ہاں اگر کسی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ اگر کسی کے پاس نعمت ہے یا اللہ مجھے بھی دے دے، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے، جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں. یہ جائز ہے، ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کسی سے حسد ہے کہ نہیں. یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں. وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ غور کیجئے، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، یا بزنس ساتھ کرنے والوں میں حسد جو ہے نا، جس کو ہم جانتے ہیں اسی سے ہوتا ہے، جس کو نہیں جانتے اس سے نہیں ہو رہا ہوتا. تو اب یہ چیک کریں کہ کوئی ایسا ہے میرے سراؤنڈنگ میں کہ جب بھی اس کی تعریف ہوتی ہے تو مجھے پرابلم ہوتی ہے، جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے. یہ 2-3 ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی آ کر بتائے یار پتہ چلا اس کا کاروبار ترقی کر گیا، تو دل ہی دل میں جلن فیل ہو، اچھا نہ لگے. کوئی کہے یار وہ بڑا مشہور ہو گیا ہے، ہمیں اچھا نہ لگے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اس کی تعریف ہمارے سامنے ہونا تو ہم کہتے ہیں یار کوئی اور بات کرو، ہر بار اسی کی بات کرتے ہو. اب اپنے آپ سے پوچھئے کہ کسی مسلمان کو نعمت مل رہی ہے، اس کو ترقی مل رہی ہے، اور آپ کو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ اس کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کو کیوں ایشو ہے؟ اٹ مینز دیر از سم تھنگ رانگ. ناظرین یہ چیک کرنا ضروری ہے. اسی کا نام تو حسد ہے نا، کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ بھائی کو بھائی سے ہو جاتی ہے. ایک بھائی ذرا ترقی کر جائے، دوسرا بھائی دل ہی دل میں تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے. بہنوں کو ہو جاتی ہے، 2 بہنوں کی شادیاں ہوں، ایک سسرال میں بڑی سخی ہو، بڑی ترقی کر جائے، دوسری تھوڑے دکھ میں ہو، اس کو دوسرے سے حسد ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کو پتہ ہے حسد کرنے والا بیسیکلی کس پر اعتراض کرتا ہے؟ یہ آرگیومنٹ کس پر ہے؟ ایک سوال کروں گا ناظرین، یہ بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ آپ سب نے جواب دینا ہے. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ. شہرت دینے والا کون ہے؟ اللہ. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. خوبصورتی دینے والا کون ہے؟ اللہ. جب سب دینے والا اللہ ہے اور وہ کسی کو دے رہا ہے تو مجھے تکلیف کیوں ہے؟ اٹ مینز حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے، اس کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ مولا تو نے اس کو کیوں دیا، مجھے نہیں دیا. اللہ اکبر. یہ سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جسے چاہے عزت دے، اس کی مرضی ہے. لیکن میں تکلیف میں مبتلا ہو کر اپنی نیکیوں کو جلا رہا ہوں، اپنے اعمال جو بڑی مشکل سے کمائے ہیں، بڑی مشکل سے نمازیں پڑھیں، بڑی مشکل سے عبادتیں کی، گناہ سے بچ کر شیطان کے وار تھے،
اب جناب اتنی مشکل سے کمایا اور حسد کر کے گنوا دیا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا ناظرین، جو حاسد ہوتا ہے نا، حسد کرنے والا، وہ جلتا ہی رہتا ہے۔ یہ ایسی برائی ہے، دنیا میں بھی جلتا ہے، اور اللہ ناراض رہا تو آخرت میں بھی جلنا ہوگا۔ نہ اسے نیند اچھی آتی ہے، نہ اسے سکون آتا ہے، کیونکہ حسد ہو گیا ہے۔ وہ ترقی کرتا ہے، اس کو پرابلم ہو جاتا ہے، یار یہ اور ترقی کر گیا، میں اتنا برا فیل کر رہا ہوں، یہ اور ترقی کر گیا، اللہ نوازی جا رہا ہے اور یہ پریشان ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں ناظرین، یہ حسد دل سے نکالنا ہوگا، پہلے اس بات کا اقرار کرنا ہوگا۔ لوگ کہتے نہیں میں تو حسد نہیں کرتا، آپ اگر مانیں گے نہیں تو بیماری دور نہیں ہوگی نا۔ آپ جب تک لیبارٹری ٹیسٹ نہیں کراتے آپ کو پتہ نہیں چلتا کیا بیماری ہے۔ اور بندہ کہنے مجھے شوگر نہیں ہے، شوگر کی رپورٹ بتا رہی ہے شوگر ہے، اور آپ کہنے شوگر نہیں ہے، میٹھا کھاتے رہیے، پھر کیا ہوگا؟ اور بیمار ہو جائیں گے۔ اگر حسد ہے، ریئلائز ہو گیا ہے، تو علاج کیجئے، توبہ کیجئے۔ سب سے پہلا علاج دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے حسد سے پاک کر دے، میرے دل کو اس بیماری سے نکال دے۔ اور دوسرا بہت خوبصورت علاج علماء نے لکھا کہ جس سے حسد ہو گیا ہے نا، بندہ اس کے لیے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی دے، اس کو اور دولت دے۔ اس کی دولت سے حسد ہے، یا اللہ اس کی اور دولت بڑھا دے۔ کسی کی خوبصورتی سے حسد ہے، یا اللہ اس کو اور خوبصورتی دے، یا اللہ اس کو اور شہرت دے۔ آپ کہیں گے میں اس کے لیے کیسے دعا کروں جو اچھا ہی نہیں لگتا؟ یہی تو علاج ہے۔ انجیکشن تھوڑا مشکل ہوتا ہے، دوائی تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے نا تو آپ کے دل سے حسد اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ فیل کریں گے، ڈیفیکلٹ ہوگا، پھر بعد میں جب پتہ چلے گا وہ ترقی کر گیا ہے تو آپ کہیں گے یار میں ہی تو دعا کر رہا تھا، تو انشاءاللہ حسد دور ہو جائے گا۔ کسی کا کاروبار بڑھتا ہے تو بڑھنے دیجئے نا، اللہ دے رہا ہے۔ کسی کا کاروبار بڑھتا ہے ہمیں پرابلم، ایسے بھی ایسا گندا دل ہو جاتا ہے حاسد کا کہ بیچارہ کوئی اپنے گھر پہ دعوت پر بلائے نا کہ یار میں نے نیا گھر لیا ہے، اس کے گھر جائیں گے، بریانی بھی کھائیں گے، اور واپس آ کر کہیں گے یار 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا ہے۔ نئی گاڑی کسی دوست کے سامنے آ جائے گی، دوست گاڑی لے کر آئے گا، کہیں گے یار بڑی اچھی گاڑی ہے، جیسے ہی وہ جائے گا دوسرا دوست کہے گا یہ سود کے پیسوں سے لی ہوگی۔ ہمیں کیوں پرابلم ہے؟ لوگ حج پر جاتے ہیں، اس پر بھی حسد ہے کہ یار یہ کیوں جاتا ہے بار بار؟ ارے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، آپ وہ جانے، اس کا رب جانے اگر اس کے اعمال برے ہیں، آپ کو کیوں پرابلم ہے؟ نہ کیجیے ایسا کہ دو دوست ساتھ نوکری کر رہے ہوں، ایک کو ترقی مل جائے، اس کا گریڈ بڑھ جائے، اس کی تنخواہ بڑھ جائے، دوسرے کو پرابلم شروع ہو جاتی کہ یار یہ کیوں آگے بڑھ گیا؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ سے یہ کہو یا اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے دے، اس کو اور دے، مالک مجھے بھی عطا کر دے، میرے رب کے خزانے تو کم نہیں ہے نا۔ کیوں حسد کرتے ہیں؟ اور معذرت کے ساتھ میری بہنوں میں یہ عادت بہت زیادہ ہے، عورتوں کے اندر یہ عادت بہت زیادہ ہوتی ہے، نہ کرے کسی سے حسد، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ اگر یہ ذہن بن گیا نا تو حسد نہیں ہوگا، پھر انشاءاللہ آپ پرسکون۔ لوگ کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، میں سوچتا رہتا ہوں، چیک کیجئے کسی سے حسد تو نہیں ہو گیا؟ تو امید ہے آج یہ دوسرا عمل یاد رکھیں گے جو اعمال برباد کر دیتا ہے، انشاءاللہ یہ عمل نہیں کریں گے۔ ناظرین، ہم سیکھ رہے ہیں وہ اعمال جو اعمال برباد کر دیتے ہیں، وہ برے کام یا وہ غلطیاں جو ہماری نیکیاں برباد کر دیتی ہیں، اور وی ہیو ٹو نو اباؤٹ دیٹ، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اتنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں کہیں برباد نہ ہو جائیں۔ ایک اور عمل جو غلطی کی جاتی ہے، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، یعنی تکلیف دے کر۔ آج یہ بڑا پرابلم ہے، صدقہ دینا واقعی آسان نہیں ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی اور ڈیفیکلٹ ہے۔ انسان کا جی کم چاہتا ہے اپنے مال کو اپنے آپ سے الگ کرنا، لیکن بدقسمتی یہ ہے شیطان ایسا مکار ہے کہ پہلے صدقہ نہیں کرنے دیتا، صدقہ کر لے تو احسان جتاتا ہے انسان اور اس کو برباد کر دیتا ہے۔ احسان جتانے سے دل ٹوٹتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کی مدد کی اور اسے کہیں کہ یاد نہیں میں نے تمہیں قرضہ دیا تھا، بھول گئے تمہیں گھر دلایا تھا، یاد ہے نا میں نے نوکری دی تھی، تم پریشان آئے تھے میں نے تمہاری مدد کی تھی، یہ کہہ کر کیا آپ اس کے دل میں خوشی داخل کر رہے ہیں؟ جو صدقہ دیا وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ یہ نیک اعمال برباد کرنے والا کام ہے، اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ اپنے صدقے باطل نہ کرو، مگر آج بدقسمتی سے بہت بڑی تعداد یہ کام کرتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی حدیث ہے، احسان جتانے والا، والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، تو خدا را اپنے اندر سے یہ عادت کو نکالیے۔ ایک چوتھا عمل وہ تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، آسٹنٹیشن، نیکی کر کے لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں سے داد وصول کرنی ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے اعمال برباد کر دیتی ہے۔ ریاکار کو ملتا کچھ نہیں، قیامت کے دن ریاکاری یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنے والوں کو پتہ کیا کہا جائے گا کہ جاؤ اس سے ثواب لے لو جس کے لیے کیا تھا۔ پھر کدھر جائیں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ آج نماز پڑھتے ہیں، اگر روزہ بھی رکھ لیں
روزہ تو باطنی عبادت ہے نا، چلے رمضان کے روزے تو سارے رکھ رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی نفلی روزہ رکھ لے تو اب یہ دل میں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، بتاؤں کیسے کہ میں روزے سے ہوں، کسی طرح بتا دوں، کوئی بہانہ ڈھونڈ کے بتا دوں۔ لوگ اپنی پہلے تھا نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ ایک بڑا جس کو کہہ رہے ہیں دل کو چھونے والا کوسچن کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا سوچیے آپ کہ ہمارے پاس ایسے کتنے عمل ہیں، ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس جو میں جانوں اور میرا رب جانے اور کوئی نہ جانے، ایسا ہے ہمارے پاس؟ ریاکاری کا اپوزٹ عمل ہے اخلاص۔ اخلاص جو ہے نا یہ کنجی ہے قبولیت کی، جس کے پاس اخلاص ہے وہ مالا مال ہے۔ اور اخلاص کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جس طرح بندہ اپنے گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں چھپائے، نہ بتائے کسی کو۔ کیا میں اور آپ چاہتے ہیں میری خطائیں پتہ چل جائیں؟ نہیں نا، تو نیکیاں پتہ چل جائیں، اس کی پلاننگ کیوں ہوتی ہے؟ مسجد میں اعلان کروانے کا جی چاہتا ہے، ہم نے چندہ دیا ہے تو ذرا اعلان ہو جائے، ہم نے یہ کام کیا ہے تو اس کی ذرا اخبار میں خبر لگ جائے، اس کی ذرا سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ چل جائے کہ فلاں حاجی صاحب نے یہ نیکی کی ہے۔ کیوں ناظرین؟ ہم کیوں چاہتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھئے نا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں۔ شہید تو وہ ہوتا ہے نا جس نے اپنی جان ہی اللہ کی راہ میں دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں مالک تو نے یہ ساری نعمتیں مجھے دی۔ ارشاد ہوگا بتا تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اپنی جان دے دی۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا، اس لیے تو نے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے کہہ لیا گیا اے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سنیے ناظرین، شہید جہنم میں۔ پھر فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پھر ایک قرآن کے علم سیکھنے سکھانے والے کو لایا جائے گا، قاری، اور اگر علماء بھی سن رہے ہیں تو وہ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں۔ اللہ کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اتنی اتنی نعمتیں دی، وہ عرض کرے گا جی مولا تو نے نعمتیں دی مگر میں علم سیکھتا رہا، قرآن سیکھتا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، قاری کہیں، تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا، اے فرشتوں اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ حدیث پاک کا میں پورا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اب ایک سخی کو لایا جائے گا، وہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بریلینٹ، مگر اللہ کے لیے کیجئے، لوگوں کے لیے نہیں۔ تو اب سخی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ عرض کرے گا مولا تو نے مجھے بہت دیا، تو مال عطا فرماتا رہا، میں تیری راہ میں خرچ کرتا رہا۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو تجھے کہہ لیا گیا اے فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو۔ اب آپ سوچ لیجئے، پہلی والی مثال یاد ہے نا، 17 سال تک ڈبے میں پیسے جمع کیے، جب ڈبہ کھولا تو دیمک کھا گئی تھی۔ ساری زندگی نیکیاں کی اور قیامت کے دن یہ کہہ دیا گیا کہ جاؤ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اس سے اجر طلب کرو جس کے لیے نیکیاں کی تھی، تو میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ خدا را اخلاص اپنائیے، نہ بتائیں کسی کو کہ میں نے کتنے حج کیے ہیں، کتنے عمرے کیے ہیں، میں کون کون سی نیکی کرتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں اتنے لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ کیوں بتاؤں کسی کو؟ یہ کیا دے دے گی دنیا مجھے؟ میں جانوں، میرا رب جانے۔ بہرحال اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صرف 4 ہی اعمال بتا سکا، ورنہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں، ایسی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین اس کا علم سیکھیے، اس طرح کی کتابیں آتی ہیں۔ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے نیکیاں برباد ہونے سے بچائیے، انٹرنیٹ پر اس کو سرچ کیجئے، شاندار کتاب ہے، اور اس کتاب کو پڑھیے تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جس کو کر کے کہیں اپنی نیکیاں ہی برباد نہ کر دیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک مسلمان کو اخلاص والا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو حسد کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر کرنے والا ہونا چاہیے۔ مسلمان احسان جتانے والا نہیں ہوتا، مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہو ہم سب مسلمان، ایک اپنی ہے ڈگر۔